BBC اردو کے فیس بک لائیو میں خوش آمدید. ہم اس وقت ابوظہبی انٹرنیشنل ایئرپورٹ پہ موجود ہیں. ابوظہبی انٹرنیشنل ایئرپورٹ پہ آج صبح ہم لنڈن سے اتحاد ایئر ویز کی پرواز 018 سے پہنچے ہیں. اس پرواز کے اوپر ہمارے ساتھ میاں محمد نواز شریف اور ان کی بیٹی مریم نواز شریف بھی موجود تھیں. ایئرپورٹ پہ اترنے کے بعد تمام مسافروں کے اترنے کے بعد دونوں مریم نواز شریف اور میاں نواز شریف کو ایک لیموزین کے ذریعے ایک وی آئی پی لاؤنج ہے الدار کے نام سے, وہاں لے جایا گیا. ان کے ساتھ عرفان صدیقی بھی تھے اور کچھ جرنلسٹ جو وہاں پہ موجود تھے. انہوں نے ان سے بات کرنے کی کوشش کی لیکن میاں نواز شریف یا ان کی بیٹی نے تمام سفر کے دوران یا اترنے کے بعد میڈیا سے کوئی گفتگو نہیں کی. لیکن اس کے بعد ان کی ایک ویڈیو سامنے آئی ہے جس میں انہوں نے قوم کے نام ایک پیغام دیا. اسی پرواز پہ ہمارے ساتھ معروف اینکر اور صحافی آسمہ شیرازی موجود تھیں اور آسمہ اس وقت میرے ساتھ موجود ہیں یہاں پہ. تو آسمہ, ہم سارے ایکسپیکٹ کر رہے تھے کہ میاں صاحب کوئی بات کریں گے, نارملی اس طرح کے ٹورز پہ بات ہوتی ہے, لیکن کوئی بات نہیں ہوئی. میرا خیال ہے یہاں پہ سیکیورٹی والے بھی بہت زیادہ کانشیس ہیں, اور جو ابھی معلوم پڑا ہے کہ وہ پریس ٹاک کرنا چاہتے ہیں لیکن سیکیورٹی ان کو باہر نہیں آنے دے رہی ہے, یا سارٹ آف ان کی سیکیورٹی سخت کی گئی ہے تاکہ کوئی ایسا ناخوشگوار واقعہ نہ ہو. سو یہ ایک بات ہو سکتی ہے جس کی بنیاد کے اوپر انہوں نے بات چیت نہیں کی ہے, اور ظاہر ہے کہ وہ بھی ویٹ کر رہے ہیں کہ کس طرح سے سچویشن آگے جائے گی تو اس کے مطابق چلیں گے. لیکن دس از ویری انفارچونیٹ کہ جو پاکستان سے اطلاعات آ رہی ہیں کہ اگر ہم براڈ کاسٹ کرنے کی کوشش بھی کر رہے ہیں تو وہ ایز سچ پریشرز بھی اس کا بھی سامنا کرنا پڑ رہا ہے. اور اس صورتحال سے شاید میاں نواز شریف بھی آگاہ ہیں, اور ابھی چونکہ فلائٹ کے اوپر ہم لوگ جائیں گے اکٹھے تو ہو سکتا ہے کہ اپرچونٹی ملے کہ ان سے ہم بات چیت کریں اور اس کو پھر ہم ریکارڈ کر سکیں. لیکن کیا ہوگا اس کے بعد کسی کو یہ معلوم نہیں ہے. ابھی بھی جو تازہ ترین اطلاعات ہیں وہ یہی ہیں کہ وہ پریس ٹاک کرنا چاہ رہے ہیں, لیکن دیکھتے ہیں کہ اگر ان کو آنے کی اجازت دی گئی, اور ہمیں بھی, اور آپ نے دیکھا ہمارے ایک ساتھی نے جو ریکارڈ کیا تھا ان کے بھی موبائل فون کو کنفیسکیٹ کیا گیا ہے اور اس میں سے ڈیلیٹ کی گئی ہیں چیزیں. میری بھی ویڈیو فون سے نکال کے انہوں نے ڈیلیٹ کی سیکیورٹی والوں نے. اچھا, آپ نے بات کی پاکستانی میڈیا کے حوالے سے, تو پاکستانی, آپ نے بھی نواز شریف صاحب کا انٹرویو کیا اور آپ کی ٹویٹ میں دیکھ رہا تھا جس میں آپ نے کہا کہ وہ نہیں چل سکا, تو وہ کیا سٹوری ہے؟ دیکھیے, میں نے اس میں لکھا ہے ان نون سرکمسٹانسز. تو یہ جو نامعلوم سرکمسٹانسز ہیں یہ سب کو پتہ ہے, معلوم ہے. ظاہر ہے کہ پریشر بہت زیادہ ہے اور پاکستان کے میڈیا کے اوپر تو کافی دنوں سے ہم یہ بات ڈسکس کر رہے ہیں کہ کس طرح کے پریشرز کا سامنا ہے. پیمرا نے, آپ کو معلوم ہے کہ پیمرا نے ایک پورا پمفلٹ چھاپا ہے اور ایک پورا ایک ہدایت نامہ بھیجا ہے کہ جس میں ان کا یہ کہنا ہے کہ چونکہ نواز شریف صاحب جو ہیں وہ مجرم ہیں لہٰذا ان کو دکھانا اور ان کو گلوریفائی نہیں کرنا چاہیے. اب یہ انٹرویو چلنے سے پہلے ہی اگر یہ وہ فیصلہ کر لیا ہے انہوں نے کہ یہ گلوریفیکیشن ہوگی یا یہ کس قسم کا انٹرویو ہے, ان کو پہلے سے ہی پتہ تھا, تو میں یہ نہیں کہہ سکتی کہ کیا وجہ ہے. لیکن پیمرا کے آرڈرز کی وجہ سے بھی کافی زیادہ سختیاں ہیں, اور ہماری اطلاعات ہیں کہ پی بی اے کو بھی بلا کے سخت ہدایات دی گئی ہیں. یہ کبھی کسی جمہوریت میں ایسا نہیں ہوا, یہ نہیں ہونا چاہیے, اور ہم اس کی مذمت کرتے ہیں. پاکستان کے اندر شخصی آزادی ہے, پاکستان کے اندر جمہوریت ہے, پاکستان کے اندر سیاسی آزادی ہے, پاکستان کے اندر میڈیا کو آزادی بھی ملنی چاہیے, سیاسی آزادی بھی ہونی چاہیے, اور شخصی آزادی بھی ہونی چاہیے. تو میرا خیال ہے کہ یہ ایک بہت بڑا سوالیہ نشان ہے ہم سب کے لیے اور پاکستان کی آزاد صحافت کے لیے بھی. اچھا, اس پہ دو سوال اٹھتے ہیں. آپ نے میاں صاحب کا انٹرویو کیا, کیا آپ کو لگتا ہے کس قسم کا ٹیمپرامنٹ تھا ان کا, موڈ کیا تھا, کیا اینٹیسپیٹ کر رہے ہیں, کیا تیار ہیں اس سارے فیس کرنے کے لیے؟ مریم تیار ہیں, کس قسم کے کانسیکوینسز ان کو بات ہو رہی ہے کہ ان کو آفر کی گئی, انہوں نے ریجیکٹ کی آفر کہ ڈیل کر لیں, ابھی بھی باتیں ہو رہی ہیں کہ یہاں کوئی آئے ہوئے ہیں ڈیل کرنے کے لیے, تو کیا امپریشن تھا اس انٹرویو میں سے, اگر آپ بتانا پسند؟ دیکھیے, انٹرویو کافی وہ سخت تھا, لیکن وہ کافی محتاط بات کرتے ہیں خاص کر کے انٹرویوز میں, تو انہوں نے کوئی کسی کے اوپر ڈائریکٹ ایلیگیشن نہیں لگایا. کانٹینٹ پہ ابھی اس لیے شیئر نہیں کر سکتی کہ مے بی کہ ہم اس کو خود بھی یوز کرنا چاہیں, یوز کریں, اس لیے آئی ایم ویٹنگ فار سم ٹائمس اینڈ ان نیو فیوچر میں بھی ہم کوئی ایسا اس کو کر سکیں, اس لیے کانٹینٹ فی الحال میں ڈسکلوز نہیں کرنا چاہتی. بٹ نیچرلی جو موڈ تھا وہ تو خطرناک تھا, اور جس ارادے کے ساتھ وہ پاکستان آئے ہیں ان کا یہی کہنا ہے کہ ہم اپنے حق کے لیے لڑیں گے, اور پاکستان کے اندر جو ووٹ کو عزت دو یا سویلین بالادستی کا وہ خواب لے کے چلے ہیں, وہ خواب پورا ہوگا نہیں ہوگا, وہ غلط ہیں صحیح ہیں, ہم اس بحث میں نہیں جاتے. مگر ان کا یہ کہنا ہے
کہ وہ ایک جنگ جو ہے وہ ضرور لڑیں گے جو 70 سال میں پاکستان میں نہیں لڑی گئی، اور اختیار کی جنگ جو کہ منتخب حکومتوں کے پاس ہونی چاہیے. سو وہ کتنا کامیاب ہوں گے یہ تو وقت بتائے گا. اور البتہ ظاہر ہے کہ جو انہوں نے ایک پیغام دینے کی کوشش کی ہے اس میں تو یہی ہے کہ زیادہ سے زیادہ وہ ایجیٹیٹ کریں، اور ایجیٹیشن کی طرف وہ جا سکتے ہیں. اچھا، ہم بات کرتے ہیں جب عمران خان اسلام آباد میں دھرنا دے رہے تھے تو اس وقت مجھے یاد ہے طلعت حسین نے ایک ٹویٹ کی تھی کہ کسی نے آس دی ہوئی ہے عمران خان کو. کیا نواز شریف کو کسی نے آس دی ہوئی ہے، کسی امید پہ، کسی آس پہ کہ مثلا یہ بہت بڑا ایک بولڈ سٹیپ ہے، ایک تاریخ گلی ہے بظاہر کہ گرفتار ہو جاتے ہیں، اس کی رہائی ہوگی، ضمانت ہوگی نہیں ہوگی، کیا کوئی ایسا ہے؟ دیکھیے یہ تو کہنا قبل از وقت ہے. میں بالکل ان صحافیوں میں سے نہیں ہوں جو کہ قیاس آرائی کے اوپر کوئی بات کریں. اور میاں نواز شریف کی ایک پولیٹیکل سٹرگل نیچرلی ہے، اور انہوں نے یہ مناسب سمجھا کہ وہ پاکستان جائیں گے. ہم ان پہ اعتراض اور تنقید بھی کرتے رہے ہیں کہ وہ پہلے ڈیل کر کے گئے تھے اور پھر ڈیل کر کے واپس آئے تھے، لیکن ظاہر ہے کہ اب وہ یہ سمجھتے ہیں کہ ان کی پولیٹیکل سروائیول جو ہے وہ اسی میں ہے کہ وہ واپس جائیں، اور نہ صرف وہ واپس آئیں بلکہ ان کی صاحبزادی جو ہے وہ بھی ساتھ واپس آئیں. کل آپ کو پتہ ہے کہ جب میں وہاں پہ موجود تھی ہاسپٹل کے اندر، اور ان کی وائف جو ہیں انہوں نے آنکھیں کھولی اور میرے سامنے کہ یہ مناظر ہیں کہ انہوں نے آنکھیں کھولی تھیں اور وہ میاں صاحب مستقل ان کو پکار رہے تھے، بات کر رہے تھے. تو اس سے پہلے وہ مجھ سے جب بات انہوں نے کی تو انہوں نے یہی کہا کہ میرے لیے یہ بڑا مشکل تھا کہ میں یہاں سے اپنی بیمار وائف کو جو ہے وہ چھوڑ کے جاؤں، اور میں یہ چاہتا ہوں کہ وہ مجھ سے بات کر سکیں، لیکن وہ بات تو نہیں کر رہی تھی. لیکن تھوڑی دیر کے بعد پھر انہوں نے آنکھوں کے کھولنے کے بعد ان سے آنکھوں کے ذریعے سے کچھ کمیونیکیٹ ضرور کیا ہے، اور میں وہاں پہ موجود تھی اس وقت یہ سب ہوا. سو مشکل فیصلہ وہ کہتے ہیں کہ ان کے لیے تھا، مگر سوال یہ ہے سب سے بڑا کہ وہ جو ان کے ذہن میں اینڈ گیم کیا ہے، کہ یہ جو محاذ آرائی ہے، یہ جو کنفرنٹریشن ہے، اور یہ ہم نے ان سے پوچھی ہے، سوال ہم نے کیا تھا، اور وہ اینڈ گیم جو ہے وہ کتنی امپورٹنٹ ہوگی پاکستان کے لیے، کتنا ضروری ہے، اور پاکستان کو اس کا فائدہ کیا ہو سکتا ہے اور نقصان کیا ہو سکتا ہے. لگتا ایسا ہی ہے کہ میاں نواز شریف جو ہیں انہوں نے سر پہ کفن باندھ لیا ہے کہ وہ اب ناؤ اور نیور والی جو جنگ ہے یا سچویشن ہے اس میں آ کے کھڑے ہو گئے. چلیں آسمہ، بہت شکریہ آپ کا ہم سے بات کرنے کا، آپ بہت مصروف تھیں. اب سے کچھ دیر کے بعد ابوظہبی سے لاہور کے لیے پرواز روانہ ہوگی. کیا اس پہ نیب کے افسران ہیں یا نہیں ہیں؟ کیا وہ ان کو گرفتار کرنے آئے ہیں یا نہیں آئے ہیں؟ شام 6 بجے پاکستان کے وقت کے مطابق تک یہ فیصلہ ہو جائے گا کہ کیا ہونا ہے. ہم بی بی سی اردو کے فیس بک پیج کے اوپر، ویب سائٹ کے اوپر آپ کو سارے اپڈیٹس دیتے رہیں گے. پلیز ہمارے ٹویٹر ہینڈل BBC Urdu اور ویب سائٹ ہماری bbc.com پہ نظر رکھیں، فیس بک پیج پہ نظر رکھیں. اگلے فیس بک لائیو تک کے لیے شکریہ.